باغ میں ہمیں دینی نسبت پہ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا، جس کا اکثر حصہ بیت گیا۔ وہ مبارک مہینہ جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، سرکش شیاطین قید ہو جائیں۔ اللہ رب العزت عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے فرمائے، فرشتوں اس مہینے میں تم اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور زمین پر جو میرے روزہ دار بندے دعائیں کریں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ آپ سوچیں، غور کریں، میرے اور آپ کے اٹھے ہوئی ہاتھوں کی کتنی قیمت لگی۔ ہم مسجد کے کسی کونے میں، گھر کے کسی حصے میں، زمین کے کسی خطے میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہوں اور آسمانوں پر نورانی مخلوق ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں، تو یہ مہینہ نیکیوں کے لیے خاص سیزن ہے۔ اور پھر آخری عشرہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جیسے جیسے رمضان کے دن بڑھتے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہماری طرف سے تو سستی بڑھتی چلی جاتی ہے اور عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے جیسے جیسے رمضان کے دن بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے فیصلے، جہنم کی آگ سے آزادی کے فیصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان بقیہ ایام کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، معاملہ خاتمے کا ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں، شروع میں، آخری ان بقیہ گزشتہ دنوں میں کچھ کمی بھی رہ گئی، لیکن یہ جو دن تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، پوری طرح اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے پچھلی کمی اور کوتاہی کو بھی اللہ دور کر کے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ اس لیے ان بقیہ ایام کو خصوصیت سے، ان آخری ایام کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، اپنے گھر میں خلوت کی اس عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، خلوت کی یہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 دن کے لیے بلایا، 10 دن مزید زیادہ کیے۔ خلوت کی عبادت اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمائی طور پر، اور پھر اللہ نے انہیں وہاں ہم کلامی کے شرف عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ یہ جگہ اور یہ غار حرا مکہ مکرمہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھی کہ سفر کی صعوبت ہو، زیادہ نزدیک بھی نہ تھی کہ شہر کے ہنگامے اور شہر کے جھمیلوں سے فراغت نہ ہو، اور پھر یہ بھی کہ وہاں ایک گویا بنا بنایا قدرتی کمرہ تھا جو گویا عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں سے بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، تو گویا بیت اللہ کا دیکھنا وہ بھی عبادت، پھر خلوت کی عبادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک عرصہ تک خلوت کی عبادت فرماتے رہے، اور وہیں پر پھر فرشتہ پہلی وحی لے کر نازل ہوا اور آپ کی بعثت ہوئی۔ تو یاد رکھیں، خلوت کی یہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے، آسمانی وحی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی خلوت کی اس عبادت کی، اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس خلوت کی عبادت کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے اور مغفرت کی دولت دینے کے لیے۔ کہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں اور بھی دولتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور جو صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی الحمدللہ یہ دین مکمل طور پر محفوظ ہے۔
دین مکمل طور پر محفوظ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح محفوظ۔ میرے دوستو، آج ہمیں صدیاں بیت جانے کے بعد بھی معلوم قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی یہ 5 آیتیں جو غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہوئیں، سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں یہی ہے۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے مکمل صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی ہے؟ ویسے تو سارا قرآن عظمت والا، سارا قرآن برکت والا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پورے قرآن میں سے بھی سب سے عظمت اور برکت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ آیت تقریباً ایک آیت کم پورے رکوع کی ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ہمیں معلوم کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ غیر اولی الضرر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت ہے جو اتنی نازل ہوئی۔ میرے دوستو، ہمیں یہ بھی معلوم کون سی آیتیں اور کون سی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، کون سی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، کون سی رات کے وقت نازل ہوئیں، کون سی دن کے وقت نازل ہوئیں، یہ بھی معلوم ہے کون سی گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، کون سی سردی کے موسم میں نازل ہوئیں، لیلی کون سی ہیں، نہاری کون سی ہیں، سیفی کون سی ہیں، شتائی کون سی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں سے کسی آیت کے متعلق مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی۔ الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمیں آج بھی قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا معلوم، اور الحمدللہ آج بھی قرآن مجید کا ایک ایک زیر اور زبر محفوظ، اس کے لہجے محفوظ، زیر اور زبر محفوظ، اور عجیب اللہ نے اس کی حفاظت اپنی ذمے لی۔ آج تورات، زبور، انجیل کا قرۂ ارض پر ایک حافظ نہیں ملتا، اور الحمدللہ قرآن مجید کے 2.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ آج ان کی زبانیں بھی محفوظ نہیں، مختلف زبانوں میں ترجمے ملتے ہیں، لیکن تورات، زبور، انجیل کی اصلی زبان کوئی نہیں جانتا، لیکن الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان بھی محفوظ۔ آپ چمن کے بارڈر پر چلے جائیں، پھر شمالی علاقہ جات میں گلگت کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، اگر شمالی علاقہ جات میں گلگت کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی جھونپڑی میں رہنے والی ان پڑھ عورت بھی قرآن پڑھ رہی ہوگی تو عربی میں پڑھ رہی ہوگی۔ الحمدللہ قرآن بھی محفوظ، قرآن کی زبان بھی محفوظ، اور اس انداز میں اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا کہ آج 6.5 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں اللہ اس کتاب کو محفوظ فرما دیتے۔ اتنی عمر کا بچہ آپ اس کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، گاڑی کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، قیمتی کاغذات اس کے حوالے نہیں کرتے، پیسوں والی الماری کی چابی اس کے سپرد نہیں کرتے۔ میرا رب کہتا ہے جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، میں کائنات کی سب سے بڑی دولت اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ قرآن مجید یاد کر جاتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا قرآن مجید رکھا جائے تو شاید اس بچے کا وزن اس مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سینوں میں بھی اللہ اس کتاب کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ میں مری کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر، گاڑی بھی نہیں جاتی تھی، چیئر لفٹ کے ذریعے وہاں سے گئے۔ 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔ یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ ہی نہیں۔ 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں بھی میرے رب نے قرآن محفوظ کر دیا۔ اللہ کیسے راستہ روکو گے اس قرآن مجید کا؟ یا اللہ تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کو اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کے سینے میں بھی رہے ہوں۔ پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو، شیخ غلطی کرے، استاذ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔
جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں گے آگے نہیں جانے۔ اس انداز میں الحمدللہ آج قرآن مجید پورے زیر زبر کے ساتھ الحمدللہ محفوظ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، اور نہ صرف ارشادات محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ۔ آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ارشاد کے موقع پر شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا، صحابی نے ارشاد بھی امت تک پہنچایا، یہ ادا بھی امت تک پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو پلٹا دیا، ادھر متوجہ جی، آپ کی توجہ چاہیے، ادھر ادھر دینا۔ کسی ارشاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی پہنچائے۔ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی ایک ارشاد کے موقع پر، دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سامنے کے دندان مبارک نظر آئے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی۔ آپ کا غصے کی وجہ سے رخ انور سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ کیفیت بھی پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ڈانٹ کا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کسی صحابی سے، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا اور وہ ڈانٹ والا آقا کا پیارا جملہ بھی پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم مجھے، اور یہ صحابہ کے مقدر ہیں، ہاں اللہ کی نے چنا ہے انہیں نبوت کی رفاقت کے لیے، صحابیت کے لیے، نبوت کے عینی گواہ بنا کر اللہ نے انہیں چنا ہے۔ آپ غور فرمائیں نا، صحابہ کے مقدر ذرا دیکھیں، آپ نماز کی نیت کریں پیچھے اس امام کی، صحابی نیت کرے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے خطیب صاحب پڑھیں، صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کے جنازے کی نمازیں ہاں کوئی آپ کے عالم دین پڑھیں، اور صحابہ کے جنازوں کی نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کو، واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم اے انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہہ دیں ذرا ایک دفعہ، اللہم اے انی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے امت کو یہ بات سکھائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اللہم کہہ دے، اللہم اے انی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ لیکن آپ نے پہلے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا واللہ انی لأحبکم، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی، پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا۔ 1400 سال سے جہاں آپ کا یہ ارشاد چلا آ رہا ہے، آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا آ رہا ہے۔ 5 سال پہلے حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں تھے، مسجد نبوی شریف میں ایک بزرگ تھے جن کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی، علماء کو کچھ حدیثیں پڑھاتے تھے، ہم نے بھی ان سے کچھ حدیثیں پڑھی۔ یہ حدیث پڑھاتے انہوں نے ہم سے یہی کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو۔ غور تو کرو نا اسلام کی حقانیت اور حفاظت کا، کہ صدیاں بیت جانے کے بعد آپ کی محبت کے بول بھی محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھجور کھلائی، زمزم پلایا، پھر ایک ارشاد سنایا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث پہنچائی، پہلے کھجور کھلائی، زمزم پلایا، وہ حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث پہنچائی، کھجور کھلائی، زمزم پلایا، وہ حدیث سنائی۔ 1400 سال سے یہ عمل، وہی بزرگ جن سے ہم نے حدیثیں پڑھی، عشاء کے بعد جب ہمیں یہ حدیث پڑھانے لگے تو کہنے لگے یہ حدیث میں آپ کو فجر کے بعد پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس کھجوریں نہیں ہیں، میں فجر میں کھجوریں لے کر آؤں گا، پھر آپ کو یہ حدیث پڑھاؤں گا۔ فجر کے بعد وہ کھجوریں لے کر آئے، کھجوریں کھلائیں، زمزم پلایا، پھر وہ حدیث سنائی۔ اور میں آپ کو نہیں سناتا کہ میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، آپ کا ایک ایک ارشاد صدیاں بیت جانے کے بعد بھی محفوظ۔
اور الحمدللہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی یوں رہنمائی کرتا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے رہنمائی کی جاتی ہے، چھوٹے بچے کی جیسے۔ اور دین اسلام کا ہر حکم کمال درجے کا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی عزت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں راحت ہے۔ ایک بزرگ عالم کے پاس ایک ہندو آیا، کہنے لگا حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ انہوں نے برجستہ فرمایا کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ آپ ایک ایک حکم کے بارے میں دیکھیں، غور کریں۔ الحمدللہ دین اسلام پیدائش سے لے کر موت تک تمام شعبوں میں ہر قسم کے حالات میں اپنے ماننے والوں کی یوں رہنمائی کرتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے رہنمائی کی جاتی ہے۔ کسی موقع پر یہ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی رہنمائی نہ چاہے، اگر پیاسا دریا کے کنارے پیاس سے مر جائے تو اس میں دریا کا قصور تو نہیں ہے نا، اس کا قصور ہے کہ جس نے دریا سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ الحمدللہ رہنمائی کا پورا سامان ہر قسم کے حالات میں، وہ اونٹوں اور تلوار اور تیر کے دور میں بھی دین اسلام اپنے دامن میں رہنمائی کا پورا سامان رکھتا ہے، اور آج ٹیکنالوجی کے دور میں اور ایٹمی دور میں بھی رہنمائی کا پورا سامان رکھتا ہے۔ اور آج کے بعد اگر کچھ اور ایجادات بھی ہو جائے قیامت تک، جس کا قرآن نے ذکر کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کے انداز پہ غور فرمائے نا، جو ایجادات اور جو چیزیں اس زمانے میں موجود تھیں، جو سواریاں اس زمانے میں موجود تھیں، ان کا تو نام لے کر ذکر کر دی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تمہارے لیے اونٹ خچر یہ سواریاں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے زینت کا سامان۔ اور آگے ایک جملہ فرما کر قیامت تک کی ساری ایجادات کا ذکر کر دیا۔ یہ رب کی کلام ہے، اور کیا جملہ ہے وہ؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب 1400 سال پہلے اگر نام لے لیا جاتا جہاز پیدا کرے گا، کمپیوٹر پیدا کرے گا، یہ تو لوگوں کو کیا سمجھا، اور پھر کتنی بڑی کتاب بن جاتی اگر ہر چیز کا۔ لیکن ایک جملہ فرما دیا، ہاں آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم، آج بھی یہی جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم، آج سے 1000 سال بعد بھی یہی جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سوچیں، غور فرمائیں کہ کتنی جامعیت ہے اللہ کے اس کلام میں۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ میں نے عرض کیا قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اللہ نے لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا، بلکہ ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 رمضان کو نازل ہوئے، 6 رمضان کو تورات نازل ہوئی، 12 رمضان کو زبور نازل ہوئی، 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، اور پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جو اللہ کا آخری پیغام ہے۔ یہ لاریب کتاب ہے، یہ تذکرہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، فرقان بھی ہے، مہیمن بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی یہ کتاب ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن عظمت والا جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا۔ آج تو امت کے مسائل سارے کے سارے جو دلدل میں امت پھنسی ہوئی ہے قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے۔ اور آپ کے میرے نبی نے قیامت آج سے 14 سال پہلے فرما دیا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اس کتاب کے پس پش ڈالنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں، بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور کا ہے نزدیک کا نہیں، غریب ہے مالدار نہیں، گھر کے باہر کا ہے گھر کے اندر کا نہیں، لیکن زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن سے جس چیز کی نسبت ہو گئی وہ بھی عظمت۔ عام ایک کپڑا تھان کے ساتھ پڑا ہوتا ہے کپڑے کی دکان پر، پاک ناپاک وضو بے وضو ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وہ عزت اس کپڑے کی۔ عام گتا ہوتا ہے،
کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وجہ تو اس گتے کی۔ آپ کے گھر میں معمولی قسم کی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان کو جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے تپائی یا رحل بنا دیا۔ آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس معمولی لکڑی پر پاؤں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی نسبت ہو گئی قرآن مجید کے ساتھ۔ میرے دوستو، کپڑا گتا لکڑی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتا ہے، میرے نبی کا امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ اس لیے فرمایا رمضان کے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اس پر عمل کا اہتمام۔ حضرات صحابہ کرام نے جہاں قرآن نے روکا رک گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں اٹھایا اٹھ گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جس کے ساتھ جوڑا اس کے ساتھ جڑ گئے، جس سے جدا کیا اس سے جدا ہو گئے۔ اور ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ نے ان کے سامنے کیسر اور کسریٰ کی سلطنتوں کو سرنگوں کیا۔ ظاہری طور پر کوئی وسائل نہیں، لیکن قرآن مجید سے اس تعلق کی وجہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ اور میں عرض کروں، مسلمان کی تو بڑی شان ہے، اس کے سینے میں نور ایمان ہے۔ کافر اس قرآن کو سنتا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کی خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کفر کافور ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں زماد ازدی قبیلہ ازد کا رہنے والا ایک آدمی مکہ مکرمہ میں آیا، اور آ کر اس نے دیکھا کہ حرم میں بیت اللہ کے پاس کفر کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، عتبہ شیبہ ابو جہل وغیرہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوا کر دیا ہے، پورے عرب میں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا، چونکہ وہ جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا، جھاڑ پھونک کرتا تھا، اس نے سوچا ہو نہ ہو جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں اس پر کسی جادو وغیرہ کا اثر۔ ہر آدمی اپنی لائن کو سوچتا ہے۔ آپ کسی حکیم کو نبض دکھائیں نا 2-3 بیماریاں تو آپ کو ایک سانس میں بتا دے گا، تیرے معدے میں گرمی ہے، مثانہ نہیں کام کر رہا، جگر خراب ہے۔ کسی عامل کو دکھائیں، وہ کہے گا آپ پر اتنا سخت جادو ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ ہر آدمی اپنی لائن کو سوچتا ہے۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں اس پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں میں ان کا علاج کروں، پوری قوم پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سوچ کر اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حضور بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری قوم کی گفتگو سنی۔ اس نے کہا میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی آپ کے بارے میں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، میں نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا ہے، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ پہ شفا دے دی ہے، آپ بھی علاج کروائیں، اللہ آپ کو بھی شفا دے۔ آپ نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ تم میرا علاج کرو یا نہ کرو، میں بیمار ہوں یا نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہر بے وقوف کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی بہت سے سوالوں کا جواب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ اس کے سامنے قرآنی کلمات کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، زماد کے دل کو دنیا بدلنا شروع ہو گئی، ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ کیوں کیا؟ کہنے لگا انی سمیت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمیت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہنے لگا میں بڑا جہاندیدہ آدمی ہوں، دنیا میں بڑا پھرا ہوں، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، نجومیوں کا کلام سنا، ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا۔ یہ کلام تو بلاغت کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے، ذرا آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے کیا پڑھ ڈالا؟ گویا زماد کہہ رہے آپ اپنا واز اپنا بیان دوبارہ کریں۔ نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات اس کے سامنے دوبارہ دہرائے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہاں تک آپ نے پڑھا، زماد کے دل کی دنیا بدل گئی، کفر کافور ہو گیا، ہاں اندھیرے چھٹ گئے، خزاں بہار میں تبدیل ہو گئی۔ کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔
آپ نے دست مبارک پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگا میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، جا کر اس وقت تک کسی سے بات نہیں کروں گا جب تک کلمہ پڑھ کر سارے مسلمان نہ ہو جائیں گے۔ آیا تھا علاج کرنے اور علاج کروا کے چلا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دلوں قرآن شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دلوں کے سارے روگ اور بیماریوں کے علاج ہے، قسمتوں کو بدلنے والی یہ کتاب ہے۔ حضرات صحابہ کرام اس قرآن مجید سے تعلق سے پہلے کانو رعاۃ الغنم، بکریوں کے چرانے والے تھے، قرآن سے تعلق جڑا سارو رعاۃ الامم، امتوں کے مقتدا بن گئے۔ اس لیے ان اعتکاف کی ان خلوتوں میں، رحمتوں کی اس بارش میں، مغفرت کے اس عشرے میں اللہ رب العزت جب دینے پہ آئے ہوئے ہیں اور فرمایا رب ذوالجلال کی ذات ایسی ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ ساری مخلوق نہ مانگنے پر خوش ہوتی ہے، میرا رب مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگتے جاؤ گے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، رب کہتا ہے مجھ سے مانگتے جاؤ گے تعلق مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ دنیا میں جس سے تعلق خراب کرنا ہو نا، اس سے کچھ مانگنا شروع کر دو، آپ کا بھائی بھی ہوگا تو آپ کا نمبر دے کر ٹیلی فون بھی نہیں اٹینڈ کرے گا، راستہ بھی بدل دے گا آپ کو دیکھ کر۔ فرمایا دنیا میں جس سے تعلق کمزور کرنا ہو مانگنا شروع کر دو، رب کہتا ہے مجھ سے تعلق مضبوط کرنا ہو تو مانگنا شروع کر دو۔ دنیا والوں کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاؤ، ذلت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، میرے در پر آ کر اعتکاف کر کے بیٹھ جاؤ، عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے۔ تو اس لیے ان رحمتوں کی بارش میں ایک تو ہم اللہ سے یہ مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنی اس لاریب کتاب سے مضبوط تعلق نصیب فرما دے، اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اس کی محبت کو ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما دے، ہماری اولادوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیوست کر دے۔ ایک تو اللہ رب العزت سے اس بات کو مانگیں، اور پھر میرے دوستو قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہاں یہ اللہ کا پیغام لاریب کتاب، میں اختصار سے عرض کروں، ہاں ایک بزرگ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، ان کے شب و روز قرآن کی خدمت میں گزرے، سفر کرنے لگے، ریل پہ سوار ہونے لگے، ایک پاؤں پیدان پہ رکھا، گاڑی نے چلنے کے لیے پہلی وسل دے دی، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، حضرت گاڑی چلنے والی ہے 1 منٹ ہے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری، آپ بتائیں کہ قرآن 1 منٹ میں بتائیں قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، قرآن کا خلاصہ 3 باتیں، اور یہ ان کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیں، آپ کو یہی 3 باتیں قرآن کا خلاصہ نظر آئیں گی۔ ایک تو اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرو اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ۔ یہ فرمایا، دوسرا پاؤں بھی گاڑی پر رکھا اور گاڑی چلتی، اور واقعتاً یہی 3 چیزیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ کون سی ذرا کہہ دیں؟ اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ، اس رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ جس نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں پیدا کیا۔ آج تو کہا جاتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ ہمارا جسم کہاں سے آ گیا؟ غور کرو یہ کس نے بنایا؟ غور کرو یہ میری اور آپ کی صورت کس نے بنائی؟ بولو، اور کیسے بنائی؟ قرآن سے پوچھیں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن اس ساری مشینوں کو بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غور کرو، جب پہلی دفعہ تیرے ماں باپ نے تجھے گندے قطرے کی شکل میں دیکھا، تجھ سے گھن کی، تجھ سے نفرت کی، لیکن اس مصورہ کی نہیں، تیری بہترین صورت بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا، دیکھ کر سب کو پیار آ گیا۔ نان کے داد کے سارے خوش ہو گئے، اور فرمایا اسی پر بس نہیں، اب جب تو لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر آتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں تیرے ہاتھ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے تجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو کہاں تھا؟ گندگیوں میں تھا، اللہ نے تجھے کہاں پہنچایا؟ اس رب کو راضی کرو اس کی
عبادت کے ساتھ جس نے آنکھ کا نور دیا، زبان کی گویائی دی، کانوں کی سنوائی دی، دل کی دھڑکنیں دی، زمین کا فرش دیا، آسمان کا چھت دیا، دن کے اجالے دیے، رات کے سناٹے دیے، پھولوں کی خوشبو دی، پھلوں کے ذائقے دیے، اس رب کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ۔ اور یہی پیش نظر رہے، اعتکاف میں یہی مانگنا ہے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہر آن ہر گھڑی، ہر آن ہر گھڑی، خوشی ہو یا غم، صحت ہو یا بیماری، تونگری ہو یا فقر، ہر حال میں پیش نظر کیا ہو؟ اللہ کے رضا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے ہیں، فرمایا امیر المومنین آپ آج تو عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے دوست، مسلمان کی عید تو اس دن ہے جس دن اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، رب راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا تو پھر تو ہر دن عید کا دن ہے، اور رب راضی نہ ہوا تو پھر تو عیدیں کیا عیدیں ہیں، پھر کوئی عید نہیں ہے۔ عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ساری زندگی ساری آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جڑ جائے اور وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس لیے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور وہ رب اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، ناراض باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب جلدی راضی ہوتا ہے۔ کوئی باپ ناراض ہو جائے نا اور بیٹا جرگہ شرگہ کر کے جائے باپ کے پاس، تو باپ پہلے دل کی بھڑاس نکالے گا، پترا تو اے کیتا اور کیڑی شکل لے کے میرے کو لا گیا، پھر جا کر کہیں غصہ نکالنے کے بعد راضی ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تیری زندگی کے 70 سال گزر گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، کمزور بینائی کے ساتھ، لرزتے ہاتھوں اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے گھر پہ آ گیا مجھے راضی کرنے کے لیے۔ جانتا ہوں تیری جوانی کہاں گزری، جانتا ہوں تیری خلوتیں کہاں گزری، جلوتیں کہاں گزری، سب کچھ جاننے کے باوجود میں تجھے تانا بھی نہیں دوں گا کہ کیا کرتا رہا۔ آ تو صحیح، تیرا باپ تجھے تانا دے گا، تیری ماں تجھے تانا دے گی، میں تجھے تانا بھی نہیں، تو آ تو صحیح۔ بلکہ میں عرض کروں رب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے در پہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زمین پر جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان پر عذاب کو کوڑا برسا دیں، آسمان کہتے ہیں ٹوٹ پڑیں، زمین کہتی ہے پھٹ جاؤں اور ان کو نگل لوں، سمندر کہتے ہیں چڑھ دوڑیں ان کو بہا لے جائیں، ہوائیں کہتی ہیں ان کو اڑا لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے پیدا کیا تو کر لو، اگر تم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو کر لو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پیدا کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم نے پیدا نہیں کیا تو میں تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ شاید رمضان کی کسی شام میں آ جائے، کسی سحری میں آ جائے، افطار کے وقت آ جائے، لیلۃ القدر میں آ جائے، آخری عشرے میں آ جائے، حالات سے تنگ آ کر، حالات سے گھبرا کر آ جائے، لا علاج بیماریوں سے پریشان ہو کر آ جائے، اولاد کی بے رخی پر آ جائے، کبھی تو آئے گا نا، میں تو اس کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ اور بندہ آ جائے اللہ کے در پر تو پھر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے مثال سے سمجھایا، کسی ماں کا بچہ گم ہو گیا، سال گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا، 2 سال گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، ماں کی ممتا تڑپتی رہی، جدائی کے غم میں کھلتی رہی، 10 سال گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا۔ 10 سال کے بعد ایک دن ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ 10 سال کا گم شدہ بچہ دروازے پر کھڑا ہے۔ فرمایا جدائی کی ماری ہوئی یہ ماں، غموں کی ماری ہوئی یہ مامتا اچانک اپنے لخت جگر کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا رب اپنے بندے کو اپنے در پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جتنا رب اپنے بندے کو اپنے در پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو نیت کریں کہ ہمیشہ اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ جیسے رمضان میں تو نے مجھے اپنے سامنے جھکا دیا، ساری زندگی مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ یا جنت میں چلے جاؤ یا سجدے میں چلے جاؤ تو میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ جنت میں چلے جانا میرے نفس کی خوشی ہے، سجدے میں چلے جانا میرے رب کی خوشی ہے، سجدے میں چلے جانا میرے رب کی خوشی ہے۔ اس کو اللہ سے مانگے، اللہ ساری زندگی جھکا دے، ساری زندگی کے لیے اپنی اس کتاب سے تعلق نصیب فرما دے۔ آپ کو فرش پہ نہیں بھلایا، عرش پہ نہیں بھلایا، ممبر پہ نہیں بھلایا، محراب میں نہیں بھلایا، رات کے سجدوں میں نہیں بھلایا، کس بدر و حنین میں نہیں بھلایا، کسی موقع پر نہیں بھلایا۔ نیت کریں ہم بھی اس نبی کو نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ۔
اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنے لباس میں، خوشی میں، غم میں، کمائی میں، خرچ میں، عدالت میں، ایوان میں، کسی موقع پر ہم اس نبی کو نہیں بھول، جس نبی نے تجھے کبھی بھی نہیں بھولا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے والے، حجرہ مبارکہ میں جبریل امی آپ کے پاس کھڑے ہیں اور ملک الموت دروازے کے باہر کھڑے، جبریل عرض کرنے لگے حضور ملک الموت باہر کھڑے ہیں اور اندر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، اور جب سے کائنات بنی ہے ملک الموت کو کسی محل میں، کسی بادشاہ میں کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آج وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، آ جائیں اندر۔ ملک الموت اندر آ گئے، آ کے عرض کر لیں گے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، رب ذوالجلال آپ کی ملاقات چاہتے ہیں، لینے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی نگاہ جبریل علیہ السلام کی طرف اٹھائی، فرمایا جبریل میں بھی رب کی ملاقات چاہتا ہوں، لیکن یہ تو معلوم کر کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا، لوگ دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں میرے بعد میری بوڑھے والدین کا کیا بنے گا، بے سہارا بیوہ کا کیا بنے گا، معصوم یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ تیرے میرے نبی نے کسی کو یاد نہیں کیا، یاد کیا تو اپنی امت کو یاد کیا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل علیہ السلام گئے، رب ذوالجلال سے جا کر عرض کی، فرمایا جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی ہم آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے۔ جس نبی نے کبھی بھی نہیں بھلایا، کسی موقع پر بھی نہیں بھلایا، نیت کرو ہم بھی نہیں بھلائیں گے انشاءاللہ۔ اور رحمت للعالمین کی اتباع ہی نجات کر۔ دیکھیں ہم دنیا میں سارے مسافر ہیں اور ہر مسافر کی 3 تمنائیں ہوتی ہیں، میں اپنی منزل پر جلدی پہنچوں، آسان راستے سے پہنچوں، محفوظ راستے سے پہنچوں۔ میں اپنی منزل پہ جلدی پہنچوں، آسان راستے سے پہنچوں، محفوظ راستے سے پہنچوں، اور ہماری منزل جنت جہاں سے ابا جان آئے تھے، ہماری منزل ہوئی ہے اس منزل اور گھر تک، اپنے وطن اصلی تک پہنچنے کا محفوظ، آسان، مختصر راستہ حضور کی غلامی کا راستہ ہے، حضور کی اتباع کا راستہ ہے۔ اور رحمت العالمین کی ادائیں آسمانوں سے رحمت کو یوں کھینچتی ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ تو اور یہ نہیں دیکھا، فرمایا جو سچا عاشق ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا کرتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس کو پسند کر رہی ہے، فیشن کس کا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا یہ ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قمیص پہنی، ان کی قمیص کی آستین ایک بالشت لمبی نکل آئی، بیٹے عبداللہ سے فرمایا بیٹا چھری لاؤ، قمیص کی لمبی آستین کاٹنا چاہتا ہوں۔ ابا جی چھری سے ٹھیک نہیں کٹے گی، کینچی لاتا ہوں، کینچی سے کاٹنے، نہیں بیٹا چھری سے کاٹوں گا۔ چھری لایا، کاٹی، ٹیڑھی میڑھی کٹی، دھاگے نکل آئے، بیٹا کہنے لگا ابا جی چھری سے ٹھیک نہیں کٹی، آپ نے کینچی سے کیوں کاٹی ہے، یہ ٹیڑھی کٹی ہے، دھاگے نکل آئے۔ فاروق اعظم وہ نبوت کا سچا عاشق کہنے لگا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قمیص پہنی، آپ کی قمیص کی آستین لمبی نکل آئی، میرے آقا نے چھری منگوا کر اس کو کاٹا، ٹیڑھی میڑھی کٹی، دھاگے نکل آئے، آج خوش قسمتی سے میری قمیص کی آستین بھی لمبی نکل آئی، جی یہ چاپ چھری منگوا کر کاٹوں، ٹیڑھی میڑھی کٹے گی، دھاگے تو نکل آئیں گے لیکن نبوت کی ادا تو پوری ہو جائے گی، ٹیڑھی میڑھی کٹے گی، دھاگے تو نکل آئیں گے لیکن نبوت کی ادا تو پوری ہو جائے گی۔ فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، بلکہ اس کی نظر میں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر محب کی نظر میں کوئی اور چیز جچتی نہیں۔ یہ جو آپ لیلا اور مجنون کا قصہ سنتے رہتے ہیں نا، یہ جو مجنون تھا اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا، یہ عرب کا نوجوان تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں رہتا تھا اور لیلا پہ فریفتہ ہو گیا، ہر وقت اسی کی سوچوں میں، اسی کے خیالات میں گم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں مل گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیس میں نے خلافت کے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے تاکہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو، تو میں نے اچھا کام کیا ہے نا؟ کہنے لگا کیا ہوگا اچھا، لیکن میرے خیال میں تو خلافت لیلا کے علاوہ کسی اور کو سجدی ہی نہیں تھی، میرے خیال میں تو خلافت کی سب سے زیادہ حقدار لیلا ہی تھی، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدی نہیں خلافت۔ یہ سن کر حضرت حسن نے فرمایا انک لمجنون، تو مجنون ہے، اس دن سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی نظر میں کوئی اور نظام، اس کی نظر میں کوئی اور طریقہ، اس کی نظر میں کوئی اور طرز زندگی جچتا ہی نہیں ہے۔ محبت نام اسی کا ہے،
اسی لیے وہ مجنون کہتا ہے ہاں امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ کوئی بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ میں پتھروں کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، بلکہ ان پتھروں میں ان دیواروں میں رہنے والی کی محبت کا یہ کرشمہ ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے، اس کی زبان سے محبت ہوتی ہے، اس کے خاندان سے محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، اس کی طرز زندگی اور نظام زندگی سے محبت ہوتی ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ حضور کی ایک ادا کو اپنائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس کو پسند کر رہی ہے۔ اور آج بھی میں عرض کروں قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کی اداؤں میں عزت رکھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے، اور پھر قیامت تک کے لیے عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے کرتے میں کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور آپ مفتوح علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں کے رؤساء آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آج تو اپنا لباس تبدیل کر لیں۔ وہ کیا کہیں گے مسلمانوں کے امیر کے پاس لباس بھی نہیں ہے؟ فاروق اعظم فرمانے لگے میرے دوستو تم اب تک اس بات میں دھوکے میں پڑے ہوئے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے لباس سے نہیں اسلام سے عزت عطا فرمائی ہے، اسلام سے، اور اگر ہم مسلمان بن کر رہیں گے سب کے سروں کا تاج بن کر۔ اور اگلی بات فرمائی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ذلیل تو ہو جائیں گے لیکن عزت کبھی نہیں ملے گی۔ قیامت تک کے لیے ساری عزتیں عظمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں رکھی ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں برطانیہ کی نیشنلٹی، وہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں سے پڑھ کر گئے، اب امریکہ میں وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ اس نے خود مجھے سنایا، کہا امریکہ کی بڑی معروف شاہراہ پر میں جا رہا تھا، بڑی فاسٹ اور تیز زندگی ہے وہاں، منٹوں میں سینکڑوں گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ بڑے قیمتی لباسوں میں گزر رہے تھے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ ایک گورے نے مجھے دیکھتا ہی چلا گیا، اس کی نظر مجھ پہ ٹک گئی اور پھر میرے قریب آ کر بڑے حسرت کے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا آپ شہزادے ہو، پرنس ہو؟ میں نے کہا شہزادہ نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ کہنے لگا مسلمان ہو تو پھر تو شہزادی ہو۔ کہا اتنے لوگ قیمتی لباسوں میں 3 پیس سوٹوں میں یہاں سے گزر رہے ہیں، کسی کی طرف میری نظر نہیں اٹھی، تیرے اس حلیے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور کیوں کھینچ لیا؟ کہ اس لباس کی نسبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو قیامت تک کے لیے آپ کی اداؤں میں اللہ نے کشش رکھی ہے، عزت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ تو نیت کرو کہ حضور کی ایک ادا کو اپنائیں گے انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو اپنائیں گے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن رہے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں ان کی پیشانی کے پاس چند بال اتنے لمبے تھے، بعض اوقات کنگھی کرتے تو وہ بال پاؤں تک آ جاتے۔ کسی نے پوچھا ابو معذورہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، ہم کافر بچے کھیل رہے تھے، نبوت کا قافلہ ادھر سے گزرا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا، ایک صحابی نے اذان کہی، ہم کافر بچوں نے اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، اور بچے تو بھاگ گئے، میں ذرا بڑا تھا تو میں نے بھاگنا اپنی توہین سمجھا، میں کھڑا رہا، مجھے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب کہو کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے میں نے اذان کہنا شروع کی، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہم نے تو 360 بت کھڑ کے رکھے ہوئے تھے، میں نے اس جملے کو گول کرنے کی کوشش کی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو ہم نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے اس جملے کو بھی پست انداز میں گول کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز بلند کر اور یہ کلمات دوبارہ کہے کہ توحید و رسالت کا اقرار ہی تیرے کفر و شرک کے گند کو دور کرے گا۔ اور پھر ابو معذورہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی انگلیاں جن سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابو ہریرہ کے سینے پر پڑی، ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے۔ آقا نے اپنی رحمت والی انگلیاں میرے ان بالوں پر رکھ کر مجھے اذان سکھلائی۔ ابو معذورہ فرماتے ہیں برسوں گزر گئے، اس
واقع کو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت بھی عطا کر دی، لیکن میری ایمانی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے جن بالوں پر میرے آقا کا ہاتھ لگ چکا ہو میں نے کاٹ کے گندی نالی میں پھینکوں۔ آپ غور کرو نسبت کی کیا قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی کوئی چیز وہ مسلمان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اسی میں عظمت ہے۔ غور کرو، ہاں مکہ مکرمہ پہلے سے عظمت والا شہر چلا آ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب میں شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ میرے رب یہاں بیت اللہ ہے، محبوب وہ تو پہلے بھی تھا، صفا اور مروہ فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے، زمزم کا کنویں فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ منا مزدلفہ عرفات ہیں فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے، پھر میرے رب آپ اس شہر کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی تو مکہ مکرمہ کی عظمتیں بڑھ گئی۔ مدینہ منورہ یثرب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی مدینہ المنورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، بلکہ رب کا محبوب ترین شہر ہو گیا۔ کتابوں میں ایک علمی بحث آتی ہے کہ آیا یہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک مکہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ افضل ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے۔ اس بحث کے اختتام پر علماء نے ایک فیصلہ کن بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے الوداعی نگاہ ڈالی آپ نے بیت اللہ پر، اور آپ نے فرمایا شہر مکہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دی۔ پھر آپ نے ایک دعا فرمائی، یہ فیصلہ کن آپ نے دعا فرمائی، آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میں تیری توحید کی خاطر، تیرے دین کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب، اب تو مجھے وہاں بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب۔ تو کہاں بھیجا؟ مدینہ منورہ۔ تو علماء فرماتے ہیں حضور کا محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ اور رب کا محبوب ترین شہر مدینہ منورہ، اور محبت کا تقاضا یہ تھا، ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ حضور کا مکہ محبوب کے بیت اللہ ہے، اور رب کو مدینہ محبوب کے محبوب کا مقام ہجرت بھی ہے، مقام دفن بھی ہے۔ تو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ حضرات بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے عظمت اور برکت والا پانی کون سا ہے؟ بولو۔ زمزم۔ اس سے زیادہ بھی کوئی عظمت والا ہے؟ کوئی نہیں، اس سے زیادہ بھی عظمت والا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہو گیا، وقت تنگ ہو گیا، پانی تھا نہیں، آپ صلی اللہ، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے برتن میں کوئی پانی ہے لے آؤ، لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پیالے میں پانی تھا، آپ نے اپنی رحمت والی انگلیاں اس پانی کے اندر رکھی، اس پیالے میں آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پی لیا، برتن بھر لیے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تو پیتا ہی چلا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی زمزم سے بھی افضل ہے، زمزم سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے براہ راست نکلا ہے۔ وہاں تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، فرشتے نے پر مارا اور وہ نکلی، یہاں تو براہ راست آپ کی مبارک انگلیوں، آپ کی اس نسبت کی وجہ سے یہ پانی ساری دنیا کے پانیوں سے زمزم سے بھی افضل ہوا، اس لیے کہ حضور سے نسبت ہوگی۔ آپ غور کریں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان راتوں میں اللہ سے مانگ بھی لیں اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی جس نبی نے مجھے آپ کو کبھی بھی نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے انشاءاللہ، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں، اپنی کمائی میں، خرچ میں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ حضور کی ادا کیا۔ اور روشن خیالی، تو روشنیاں تو حضور لے کر تشریف لائے، آج تو روشن خیالی کہا جاتا ہے، ماڈرنزم کہا جاتا ہے، روشنیاں تو حضور لے کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں قیامت تک کے لیے اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، عظمت بھی رکھی ہے، انسانیت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، اطمینان بھی رکھا ہے، اور اس سے ہٹ کر سراسر حیوانیت ہے۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں۔ اللہ کو راضی کرو اس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اور تیسری چیز اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی
خدمت. فرمایا الخلق یا اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ رب العزت کو اس کو بلائیں گے، فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ آپ کی ذات بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے پاک ہے، میں آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اسے کھلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا. فلاں پیاسا تھا تو اسے پلا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پلا دیا. فلاں بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے بھی جیسے تو نے میری بیمار پرسی کر دی مجھے بھی تو وہی پاتا. اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک. فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے. اور یاد رکھے بخاری کی شروع کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ غار حرا کی خلوت میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ پر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے. اتنی بھاری ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، جہنم کے کنارے پر پہنچی ہوئی انسانیت، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہی کہ اس شکل کی وجہ سے آپ پر بخار کی کیفیت تھی اور بدن مبارک پر کپ کپی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آپ کو الہامی الفاظ کے ساتھ تسلی دی. اور حضرت خدیجہ کا مرتبہ دیکھیں، نبوت ساری امت کو تسلی دیتی ہے، حضرت خدیجہ نبوت کو تسلی دے رہی ان الہامی الفاظ کے ساتھ. کیا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ذرا غور کریں. حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا آپ پورا مہینہ غار حرا میں عبادت فرماتے ہیں، آپ خلوت کی عبادت فرماتے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد فرماتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ کی عبادات کی بجائے آپ کی سماجی خدمات کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کے تعلقات جوڑتے ہیں. آپ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں یا کمائی کے مواقع فراہم کرتے ہیں. وتکری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آفت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں. اور جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ کی مدد اس کی فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد. اس لیے کہ اگر میں ساری رات عبادت کروں یہ میرا ذاتی عمل ہے، میری کمیونٹی اور میری آبادی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. مجھے ثواب ملے گا، مجھے اللہ کا قرب ملے گا، مجھے جنت کے درجے ملیں گے. میں نے کرنا ہے کہ بندگی کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میری آبادی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا یہ جو پاکیزہ اخلاق ہیں اور انسانیت کی خدمت ہے یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طویل حدیثوں میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم فرمایا، اور انہوں نے ایک یہ کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے. کیا فرمایا؟ میں اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے. یہ ہے تو بڑی مشکل بات، ہاں، لیکن فرمایا انسانیت کی عظمت اسی میں. ہاں، میں کل اپنے یہاں بھی درس میں عرض کر رہا تھا انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا. ہاں، انسانیت کی کچھ قدریں ہوتے ہیں. آج ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. او جی ہمارے رشتہ داروں نے اس طرح کیا پھر ساڑے کو کچھ چنگے تو نہیں نا. ہاں، پھر ایسا بھی سلام کلام ہی چھوڑ دیتا. جی دادا جان زخمی ہو کر باہر سے اندر گھر میں آئے تو پوتی نے بڑی معصومیت سے پوچھا دادا جان کیا ہوا، آپ کیسے زخمی ہو گئے؟ تو دادا نے کہا بیٹا کتے نے کاٹ لیا. تو پوتی بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی دادا جی کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہنے لگے 4. آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32. تو پوتی کہنے لگی دادا جی جب کتے نے 4 دانتوں کے ساتھ آپ کو کاٹا تو 32 دانتوں کے ساتھ آپ نے اسے کیوں نہیں کاٹا؟ تو دادا جان نے کہا بیٹا وہ کتا تھا اور میں انسان ہوں، وہ کتا تھا اور میں انسان. کچھ انسانی قدریں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا تو پھر ہم نے بھی پھر پیغمبر کا سلام ہی چھوڑ دیا. نہیں، آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اس سے تعلق جوڑوں مجھ سے جو تعلق. خالہ جان نے ہمارے ہاں سیویاں بھیج دی، ہم نے ان کے ہاں بریانی بھیج دی، انہوں نے حلوہ بھیج دیا، ہم نے ان کے ہاں کسٹرڈ بھیج دی. یہ تو بارٹر سسٹم ہے، تبادلۃ الاشیاء بالاشیاء ہے. اس کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق تو یہ ہیں جو آپ کے ہاں کچھ نہ بھیجے اس کے ہاں بھیجے.
آپ نے فرمایا اس سے تعلق جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑے، میں اس کو دوں جو مجھ سے روکے، میں اسے معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھائے۔ فرمایا قیامت کے دن عمل کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، عمل کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور آج کل تو میں عرض کرتا ہوں انسان انسانیت کے مرتبے سے گر کر حیوانوں کے درجے میں، حیوانوں کے مرتبے سے نیچے گر کر سانپ اور بچھو کے درجے پر پہنچے ہوئے۔ ایک جانور کھرلی پر چارہ کھا رہا ہوتا ہے نا، تو دوسرا آ کر اس کو سینگ مار کر پرے کر دے اور خود کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے اس کا پیٹ نہ بھرے میرا پیٹ، یہ جذبہ حیوانی جذبہ ہے۔ لیکن سانپ اور بچھو کسی کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا، اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن میرا کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن یہ زندہ نہیں رہتے۔ کسی جگہ پر ایک بڑا اچھا شعر لکھا ہوا تھا اور آج کے حالات پر بالکل صادق آتا ہے 100%۔ لکھا ہوا تھا سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر، سپیرے جو سانپ رکھتے ہیں، سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ آدمی کے ڈسنے کے لیے آدمی ہی کافی ہے۔ تمہاری ضرورت نہیں، آپ یہ کام ہم محمد الدین اور غلام رسول کرتے رہیں گے اور اچھا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق، دوسرے کی خیرخواہی، دوسرے کی ہمدردی، یہ بات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے طرز عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، پاکیزہ اخلاق کو اختیار کریں گے، اور اعمال کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ بخاری کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا من المفلس، مفلس اور غریب کون ہے؟ حضور من لا لہ درہم ولا دینار، جس کے پاس سونا چاندی پیسہ ٹکا نہ وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب یہ ہے آخرت میں اتنی نیکیاں لے کر آئے، وہ نیکیاں پہاڑوں پر رکھ دی جائیں، پہاڑ ان کے وزن سے دب جائیں، لیکن ساتھ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، وہ حق لینے والے آ جائیں، اس کی نیکیاں ان پر تقسیم کر دی جائیں، پھر بھی حق بچ جائیں، پھر ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور ان کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں چلا جائے، میری امت کا غریب یہ میری امت۔ تو اعمال کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، یہ نہیں فرمایا جو نیکی کرے گا ہم 10 گنا دیں، کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کو لائے گا، جو ہمارے پاس نیکی کرنے کے بعد محفوظ رکھ کر اور ہمارے پاس لے آئے گا، پھر ہم اس کو کبھی 10 گنا، کبھی 20 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ لیکن نیکی کا محفوظ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف آدمی طاقت کا ٹانک لے لے اور دوسری طرف زہر کی چٹکی لے لے تو بات تو نہ بنی نا۔ ایک طرف اعمال بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف ان اعمال کو برباد بھی کر رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ۔ قرآن کا خلاصہ یہی 3 چیزیں ہیں، اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ۔ یہ جو تھوڑا سا وقت باقی ہے ان راتوں میں اللہ سے طلب کر مانگیں اور بہترین انداز میں۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، آج میں تو رات میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، آج ہم دعائیں کرتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بلکہ دعائیں گاتے ہیں۔ دعا کرنا اور چیز ہے، دعا پڑھنا ہم تو ہاتھ اٹھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی جو عبادت کا خلاصہ ہے۔ وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتنا، اور بہت سارے موقعوں پر ہم نے دیکھا، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے دعاؤں کا ہاتھ اوپر کیے پھر نیچے کیے، بیا دعاؤں کا اور یہاں بھی ایسی ہوتا ہے۔ یہ دعا کی پریڈ ہے یا دعا ہے؟ دعا ایسے تو نہیں ہوتی، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور قبولیت کی گھڑیوں میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے قیمتی چیز مانگیں اور اچھے انداز میں مانگیں، قیمتی چیز مانگیں، اور یہ افطار کا وقت، یہ راتیں، پھر خاص طور پر آج کی رات، یہ ساری راتیں، اور پھر آپ تو اللہ کے در پر اس کے مہمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا وقت اتنا قیمتی ہے، کسی کو سونے کی کان میں بند کر دیا جائے 10 دن کے لیے اور کہہ دیا جائے جتنا سونا کھود لو سب تمہارا ہے، اس کا وقت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا آپ کا وقت قیمتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو مانگنا ہے، پھر اچھا انداز کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارو، عبید اللہ، عبید الرحمن،
ہاں اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو۔ سب سے پہلے جب دعا مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا ہے۔ ہاں بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں اور علماء کہتے ہیں گویا باقی ناموں کا یہ خلاصہ ہے، اور وہ ایک یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ علماء فرماتے ہیں ہزاروں صفاتی ناموں کا خلاصہ اللہ نے 3 ناموں میں رکھ دیا ہے، اللہ میں، رحمان میں، رحیم۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں آتے ہیں نا، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بسم اللہ تو سب کو یاد ہے۔ تو شروع میں جب دعا کریں تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ آگے یا کریم بھی کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یا اللہ ہو کہہ دیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ پھر کیا کریں؟ درود، کہ کوئی دعا جان دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر قبول نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ سے مانگے اور پوری عاجزی کے ساتھ، فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، پوری عاجزی کے ساتھ مانگے۔ یہی دعا کی روح ہے، توجہ کے ساتھ، اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں اور پھر آخر میں آمین کہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صحابی بڑی تڑپ کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے ان کی کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا اللہ سے منوا لیا اس نے اگر اپنی دعا پر مہر لگائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دعا پر مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر میں آمین کہنا۔ آمین کا معنی اللہ مستجب، اے اللہ میری دعا کو قبول، یہ گویا دعا پر مہر لگا دی۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم، پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا میں پہلے اپنے لیے مانگیں، پھر اپنے والدین، پھر عزیز و اقارب، پہلے آخرت کو مانگیں پھر دنیا کو مانگیں، ہاں پہلے ایمان کو مانگیں پھر دکان کو مانگیں، آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تو میں اور پھر یہ ہے کہ پوری عاجزی کے ساتھ، پوری زاری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مانگنے والے کا انداز اچھا ہونا تو بخیل سے بخیل آدمی بھی کچھ دے دیتا ہے۔ انوری ایک شاعر گزرا ہے، اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھا، بادشاہ نے شاہی گھوڑا اس کو انعام میں دیا، انوری اس کو گھر لے کر آیا، وہ شاہی گھوڑا تھا مربے کھانے والا، اس نے رات کو گھاس چڑھائی، وہ رات کو ہی مر گیا۔ انوری بڑا پریشان ہوا، بادشاہ کہے گا مال مفت دل بے رحم، تو نے گھوڑا مار دیا، اب بادشاہ کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ انوری گیا اور فارسی کے اشعار میں بادشاہ کو اتنے خوبصورت انداز میں اطلاع کی کہ بادشاہ ناراض بھی نہیں ہوا اور انعام میں ایک گھوڑا اور دے دیا۔ اس نے فارسی کے اشعار میں کہا شاہ اسپے بنوری بخشید، باد سرسر بگردی او بن رسید، ای چنی تیز رفتار بود در شبا شب عاقبت برسید۔ بادشاہ نے انوری کو ایک گھوڑا دیا، اتنا تیز تھا، اتنا تیز کہ تیز ہوائیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اتنا تیز نکلا، اتنا تیز کہ راتوں رات دنیا سے آخرت میں چلا گیا۔ اب بادشاہ سمجھ تو گیا کہ بات کیا ہے، لیکن انداز اتنا خوبصورت تھا کہ ناراض بھی نہیں ہوا اور انعام ایک گھوڑا اور۔ تو اللہ تو کریم ذات ہے، اس کی بخشش تو بہانے مانگتی ہے۔ ہاں ہم توجہ کے ساتھ، پوری زاری کے ساتھ ہاں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا انداز اچھا ہو، دوسرا یہ کہ قیمتی سے قیمتی چیز مانگیں، یعنی ویسے تو حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، کہنے کا مطلب ترجیح، سب سے پہلے قیمتی چیز کو ترجیح دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، اپنی مزدوری قرآن کہتے ہیں پیش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلم، اور بڑی عجیب وتوب علینا، اے اللہ کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف بھی کر دینا۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے معافی مانگ رہے ہیں، اتنی عاجزی سے اپنا یہ عمل پیش کیا۔ اللہ کو تو گنہگار کی عاجزی بھی بڑی پسند ہے، اور پھر خلیل کی اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا خلیل مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، آج تو مزدوری مانگ اپنے ذوق کے مطابق، میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ پھر ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، ہاں کوئی کام کرنے والا کہتا ہے خان صاحب ملک صاحب پھر کپڑے تو جوڑا مل جائے، کوئی مٹھائی دے ڈبہ مل جائے، بڑا سونا کام کیتا، ہر ایک آدمی اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ اب خلیل سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئیے کیا مانگنی چاہیے؟ عرض کرنے لگے اے میرے رب مسجد میں نے بنا دی، اس مسجد کا امام، مدرسہ میں نے بنا دیا، اس مدرسے کا صدر مدرس، خانقاہ میں نے بنا دی، اس خانقاہ کا مربی اور مزکی، نبیوں کا امام، جسے تو نے بھیجنا ہے اسے میرا بیٹا بنا کر بھیج دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ نبیوں کا امام اسے میرا بیٹا بنا کے بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیری یہ دعا قبول، وہ نبیوں کا امام آ رہا ہے اور تیرا بیٹا بن کر آ رہا ہے۔ کتنی قیمتی چیز مانگی،
حضرت ربیہ نے حضور کے خادم تھے، آپ نے ایک دن فرمایا کہ ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ربیہ نے عرض کی کتنا پیارا موقع ملا ربیہ، فرمایا بتاؤ کوئی حسرت تمنا بتاؤ، تیری درخواست کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ درخواست پیش کریں، امام الانبیاء تو قبولیت یقینی۔ ربیہ کو کتنا پیارا موقع ملا، عرض کریں حضور میری اور کوئی حسرت نہیں، اور کوئی تمنا نہیں، اور کوئی آرزو نہیں، میں اپنی ساری حسرتوں کو سمیٹ چکا ہوں، میری پہلی حسرت بھی یہی، آخری حسرت بھی یہی، سالتوں کا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت بھی ملے، آپ کا قرب بھی ملے، جنت بھی ملے، آپ کی رفاقت بھی ملے، جنت بھی ملے، آپ کی زیارت بھی ملے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا او غیر ذالک، اور ربیہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا، حضور فرماؤ ربیہ کچھ اور مانگ لیا ہوتا، اب میرے آپ جیسا ہوتا نا تو فوراً پھسل جاتا، چلو حضور پھر بیریا ٹاؤن کی پلاٹ ہی مل جائے، میرا تو خیال سے چلو پھر جس طرح حضور فرمائے، لیکن ربیہ تو بڑا پکا نکلا، کہنے لگے حضور کچھ نہیں کچھ نہیں، میں اپنی ساری حسرتوں کو سمیٹ چکا ہوں، میری پہلی حسرت بھی یہی، آخری حسرت بھی یہی، صرف جنت بھی نہیں، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ کتنی پیاری چیز مانگی، موقع ملا، تو اب یہ اللہ نے آپ کو موقع دے رکھا، آپ اس کے مہمان ہیں، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا والی زندگی مانگے، اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگی، یا اللہ تو میرا ہو جا، مجھے اپنا بنا لے، اور رب مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی اللہ کی رضا والی زندگی، اس کی محبت والی زندگی، اس کی پسند والی زندگی، ہدایت والی زندگی، دین پر چلنے والی، استقامت والی زندگی مانگیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رزق کی برکت بھی آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے، ساری مشکلات بھی، آسانی بھی آ جاتی ہے۔ جامع چیز، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، ویسے تو مسنون دعا موجود ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا، لیکن اتنا لمبا نہ یاد ہو تو آپ کہیں یا اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کی خیریں مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کے نقصانوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آپ کس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، میں نے عرض کیا معاملہ خاتمے کا ہوتا ہے، آخر کا ہوتا ہے، پوری توجہ ہماری اس طرف ہو کہ میں یہاں سے اٹھوں میری مغفرت ہو چکی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو، میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہو، اعمال کا شوق بڑھ چکا ہو، حضور کی محبت، حضور کی غلامی کا جذبہ بڑھ چکا ہو، قرآن اب میرے دل کی بہار بن چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والی زندگی پر استقامت نصیب فرما۔ ہمارے یہ بھائی بزرگ تیرے مہمان ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ سخی مہمان کو خالی واپس نہیں کیا کرتا، ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما، اپنا تعلق، اپنی معرفت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، اس کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں پیوست فرما، پورے دین پر استقامت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، حضور کی پوری امت کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما، پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم، اس مجمع میں جو بھی دکھی ہے اس کو دکھ دور فرما، اس کی حاجت کو پورا فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، آفات سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے یہ بھائی بزرگ جو بیمار ہیں یا گھروں میں خاندانوں میں بیماریاں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے اپنے فضل و کرم سے دور فرما، محبتیں الفتیں پیدا فرما، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اولادوں کے رشتوں کی پریشانیاں ہیں، مناسب بہترین جوڑ کے رشتے مقدر فرما، جن کی اولاد ہے اللہ نے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کفر کے تسلط سے نجات نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو اے اللہ امن سکون خوشحال زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی آفات و بلایا سے سازشوں سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، ہمارے بزرگ والدین جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ہم جو جانے والے ہیں اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ دے کر اپنے محبوبوں کے ساتھ حشر نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، ماہ مبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ
ذریعہ فرما، نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جو وقت باقی ہے اس کی بھی قدردانی نصیب فرما، لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے آج تک جتنی دعائیں کی یا آئندہ جتنی دعائیں کریں گے اپنے فضل و کرم سے سب کو قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما۔ کسی کا کوئی ہوگا، کسی کا کوئی ہوگا، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہم تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں، تو رازق ہے ہم مرزوق ہیں، تو بخشنے والا ہے ہم گنہگار ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما۔ تیرے محبوبوں نے، محبوب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تجھ سے جتنی خیریں مانگی ہیں اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما، ہماری اولادوں خاندانوں کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما، جتنے فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و بیتہ و صحبہ اجمعین۔